میں اکثر رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھا کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ کیا کبھی میری اندھیری زندگی میں بھی کوئی ایسا تارا چمکے گا جو میری قسمت بدل دے گا۔ میں ایک بہت ہی غریب اور قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے والے خاندان کی لڑکی تھی۔ میرا نام رملہ ہے اور میری دنیا صرف میری ماں اور ہمارے اس 2 کمروں کے چھوٹے سے کچے مکان تک محدود تھی، جس کی چھت ہر برسات میں جگہ جگہ سے ٹپکنے لگتی تھی۔ میرے والد کا سایہ میرے سر سے اس وقت اٹھ گیا تھا جب میں بہت چھوٹی تھی اور مجھے ان کا چہرہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ میری ماں نے بڑی بے بسی اور تکلیف کے دن دیکھے تھے۔ انہوں نے محلے اور خاندان کے لوگوں کے کپڑے سی کر راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی آنکھیں خراب کر لیں، لیکن مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں شکل و صورت میں ماشاءاللہ بہت اچھی تھی۔ رنگ گورا تھا اور آنکھیں بڑی بڑی تھی۔ محلے کی عورتیں اکثر میری ماں سے کہتی کہ رملہ تو بالکل کسی شہزادی جیسی لگتی ہے، لیکن میری ماں ان باتوں پر خوش ہونے کے بجائے اندر ہی اندر کڑتی رہتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج کے اس مادی دور میں صرف خوبصورتی سے بیٹیاں نہیں بیاہی جاتی۔ ہمارے پاس دینے کے لیے نہ تو کوئی جہیز تھا اور نہ ہی کوئی بینک بیلنس تھا، اسی لیے میری ماں کو دن رات یہی فکر کھائی جاتی تھی کہ میری جوان بیٹی کا کیا بنے گا اور اس کی شادی کس طرح ہو پائے گی۔ پھر ایک دن اچانک ہماری اس چھوٹی اور خاموش زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ وہ جمعے کا دن تھا اور میری ماں روز کی طرح مشین پر بیٹھی کسی کے کپڑے سی رہی تھی، جبکہ میں باورچی خانے میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اچانک ہمارے محلے کی تنگ گلی میں ایک بہت ہی بڑی اور چمکتی ہوئی کالی گاڑی آ کر رکی۔ اس گاڑی کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ پورے محلے کے بچے اس کے گرد جمع ہو گئے اور لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے جھانکنے لگے۔ میں نے بھی باورچی خانے کے چھوٹے سے سوراخ سے باہر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس گاڑی میں سے ایک بہت ہی نفیس اور امیر خاتون اتری، جن کے ریشمی لباس اور مہنگے زیورات دور سے ہی چمک رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کی عورت بھی تھی جو شاید ہمارے محلے کی ہی کوئی واقف کار تھی۔ وہ دونوں سیدھی ہمارے گھر کے دروازے کی طرف بڑھیں اور انہوں نے کنڈی کھٹکائی۔ میری ماں نے جلدی سے اپنی چادر سنبھالی اور جا کر دروازہ کھولا۔ جب وہ خاتون اندر آئیں تو ہمارے اس چھوٹے سے سادے کمرے میں جیسے کوئی بڑی روشنی آ گئی ہو۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ وہ شہر کے سب سے بڑے اور مشہور کاروباری خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے شوہر کی بہت سی فیکٹریاں اور کمپنیاں تھیں۔ میں کمرے کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی اپنی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کو سن رہی تھی اور میرے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ اتنی امیر خاتون ہمارے اس غریب خانے میں کیا کرنے آئی ہیں۔ جب ان خاتون نے اپنی بات کا آغاز کیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے کانوں میں کوئی خواب سنایا جا رہا ہو۔ انہوں نے بہت ہی نرم لہجے میں میری ماں سے کہا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے ایان کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مجھے ایک شادی کی تقریب میں دور سے دیکھا تھا اور اسی وقت انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر کی بہو بنائیں گی۔ ایان نہ صرف شکل و صورت میں کسی فلمی ہیرو جیسا خوبصورت اور پرکشش تھا، بلکہ وہ تعلیم یافتہ تھا اور اپنے والد کا پورا کاروبار خود سنبھالتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل، شاندار اور آئیڈیل انسان تھا جس سے شادی کرنے کا خواب شہر کی بڑی بڑی امیر لڑکیاں دیکھتی تھیں۔ میری ماں تو یہ سن کر بالکل گونگی ہو گئی۔ ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بار بار ان خاتون کو دیکھتی اور پھر اپنے اس غریب خانے کی دیواروں کو دیکھتی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے اور کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ مجھ جیسی غریب اور بے سہارا لڑکی کے لیے رشتہ لے کر آ سکتے ہیں۔ خاتون نے میری ماں کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ انہیں جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، وہ صرف رملہ کو اپنے گھر لے جانا چاہتی ہیں اور شادی کا پورا خرچ بھی وہ خود ہی اٹھائیں گی۔ جب وہ خاتون رشتہ دے کر چلی گئیں تو پورے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میں پردے کے پیچھے سے نکل کر ماں کے پاس آئی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے۔ وہ خوشی کے آنسو تھے یا کسی آنے والے سچ کا خوف، یہ میں اس وقت نہیں سمجھ سکی تھی، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک اتنی سادہ نہیں رہی، کیونکہ جیسے ہی یہ خبر ہمارے خاندان
اور محلے میں پھیلی ہر طرف چہمگوئیاں اور باتیں شروع ہو گئیں۔ لوگ مبارکباد دینے تو آتے تھے لیکن ان کی آنکھوں میں حسد اور دلوں میں زہر صاف دکھائی دیتا تھا۔ سب سے پہلے میری سگی تائی ہمارے گھر آئیں۔ ان کا چہرہ اتنی بڑی خبر سن کر بالکل اتر چکا تھا کیونکہ ان کی اپنی 2 بیٹیاں ابھی تک گھر بیٹھی تھیں اور ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے آتے ہی میری ماں کے سامنے بیٹھ کر چائے کا گھونٹ لیا اور بہت ہی زہریلے انداز میں مسکرا کر بولی کہ بھابھی مبارک تو ہو، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ اتنے امیر اور کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں وہ ایک غریب اور مفلس لڑکی کے گھر رشتہ کیوں لے کر آئیں گے؟ دنیا میں تو امیر لوگ ہمیشہ امیروں سے ہی شادیاں کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس لڑکے میں کوئی بہت بڑی برائی یا کوئی عیب ہو جو انہوں نے تم سے چھپا لیا ہے؟ تائی کی یہ بات میرے دل میں ایک تیر کی طرح لگی۔ ابھی میں اس بات کو بھلا بھی نہیں پائی تھی کہ محلے کی چند دوسری عورتیں بھی روز ہمارے گھر آنے لگیں اور ہر کوئی اپنی اپنی زبان سے نئے نئے شکوک و شبہات پیدا کرنے لگا۔ کوئی کہتا کہ لڑکے کی پہلے سے کوئی شادی ہو چکی ہوگی اور وہ طلاق شدہ ہوگا، اسی لیے وہ اب ایک غریب لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ گزارا کر لے۔ کسی کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہ ہو یا وہ کسی غلط عادت میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے امیر گھرانوں نے اسے اپنی بیٹیاں دینے سے انکار کر دیا ہو۔ ایک دن میری خالہ نے تو حد ہی کر دی۔ انہوں نے میری ماں کو اکیلے میں لے جا کر کہا کہ بہن تم اتنی جلدی ہاں مت کرو، میں نے سنا ہے کہ کچھ امیر لوگ اپنی فیملی کا کوئی بڑا عیب چھپانے کے لیے غریب لڑکیوں کو نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ غریب لڑکی نہ تو آواز اٹھا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی لڑنے والا ہوتا ہے۔ تم اچھی طرح پتہ کروا لو کہ کہیں لڑکے میں کوئی جسمانی یا ذہنی نقص تو نہیں ہے، ورنہ تمہاری بیٹی کی زندگی ہمیشہ کے لیے جہنم بن جائے گی۔ ان عورتوں کی باتیں بار بار میرے کانوں میں پڑتی تھی اور میرے معصوم دل میں وسوسوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہو رہا تھا۔ میں جب بھی رات کو اکیلی ہوتی تو تائی اور خالہ کی باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگتی کہ یقیناً لڑکے میں کوئی برائی ہوگی ورنہ اتنے بڑے گھر سے رشتہ کیسے آ گیا۔ میں شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی اور سوچتی کہ کیا صرف میری خوبصورتی اتنی بڑی ہے کہ 1 کروڑ پتی انسان سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے چلا آیا؟ مجھے اپنا آپ ایک مہرے کی طرح لگنے لگا تھا اور میرے اندر کا خوف دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے کئی بار اپنی ماں سے کہا کہ ماں مجھے اس رشتے سے ڈر لگ رہا ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکے میں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے، ہم یہ رشتہ منع کر دیتے ہیں، میں کسی غریب لڑکے سے شادی کر لوں گی، لیکن مجھے اتنے بڑے محل میں نہیں جانا جہاں کوئی گہرا راز چھپا ہو۔ لیکن میری ماں میری باتیں سن کر غصہ ہو جاتی اور کہتی کہ رملہ یہ لوگ صرف ہماری خوشی سے حسد کرتے ہیں، وہ لڑکا ایان بالکل ٹھیک ہے، اس کے گھر والے اتنے اچھے ہیں اور وہ خود اتنا شریف ہے، تم لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی قسمت کو لات مت مارو، ایسا موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے میرے دل کی بے چینی اور گھبراہٹ ایک عذاب بنتی جا رہی تھی۔ میرے خاندان کے لوگ جب بھی ہمارے گھر آتے وہ مبارکباد دینے کے بجائے طنز کے نشتر چلاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھنا شادی کے بعد رملہ کو وہاں کتنی باتیں سننی پڑیں گی اور پتہ نہیں اس لڑکے کا اصل چہرہ کب سامنے آئے گا۔ ان تمام باتوں نے میرے ذہن پر ایسا اثر کیا کہ مجھے راتوں کو ڈراؤنے خواب آنے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ایک ایسے اندھیرے کنویں کی طرف بڑھ رہی ہوں جس کی گہرائی کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ شادی سے ایک دن پہلے جب مہندی کی رسم ہو رہی تھی اور محلے کی لڑکیاں گانے گا رہی تھیں، میں اسٹیج پر بیٹھی ہوئی بالکل خاموش تھی اور میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میری سہیلیوں نے سمجھا کہ شاید میں شادی کے ڈر سے خاموش ہوں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے کانوں میں خاندان والوں کی وہ چہمگوئیاں گونج رہی تھیں کہ اس لڑکے میں ضرور کوئی نہ کوئی بہت بڑا عیب ہے جو اتنی جلدی سب کو چھو رہا ہے۔ آخر کار شادی کا وہ بڑا دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ پورا محلہ دلہن کی طرح سجایا گیا تھا کیونکہ شادی کا سارا خرچ ایان کے گھر والوں نے اٹھایا تھا۔ جب ایان کی بارات ہمارے غریب محلے میں داخل ہوئی تو لوگ دنگ رہ گئے۔ اتنی مہنگی اور شاندار گاڑیاں تھیں کہ پورے علاقے میں میلہ لگ گیا تھا۔
میں سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس، سر پر گھونگھٹ ڈالے دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور میرے ہاتھ بالکل برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ جب نکاح خواہ نے مجھ سے اجازت مانگی اور میں نے روتے ہوئے 3 بار ہاں کہا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور اندھا فیصلہ کر لیا ہے۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کا وقت آ گیا اور میں اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میری ماں نے روتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ رملہ بیٹی، اب وہ گھر ہی تمہارا اصلی گھر ہے، وہاں جا کر سب کا دل جیتنا اور لوگوں کی باتوں پر کان مت دھرنا۔ جب مجھے ایان کی اس بڑی گاڑی میں بٹھایا گیا تو میرے برابر میں ایان خود بیٹھا ہوا تھا، جس کی شیروانی سے ایک بہت ہی مہنگی اور خوشبودار عطر کی مہک آ رہی تھی۔ اس نے گاڑی چلتے ہی بہت محبت سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ رملہ، اب تم بالکل محفوظ ہو اور تمہیں زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا جادو اور سچائی تھی، لیکن میرے دل کے اندر جو شک اور خوف کا بیج خاندان والوں نے بو دیا تھا وہ اب بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ گاڑی شہر کے سب سے پوش اور مہنگے علاقے کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں ایان کا ایک بہت بڑا اور شاندار محل نما بنگلہ واقع تھا۔ جیسے ہی گاڑی اس بنگلے کے بڑے سے لوہے کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی، میری آنکھیں وہاں کی چمک دمک اور خوبصورتی دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں نوکر چاکر صافے باندھے کھڑے تھے اور ہر طرف روشنیوں کی برسات ہو رہی تھی۔ مجھے ایان کی ماں اور بہنوں نے بہت ہی پیار اور احترام کے ساتھ گاڑی سے اتارا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے گھر کے اندر لے گئی۔ گھر کا اندرونی حصہ کسی بادشاہ کے محل سے کم نہیں تھا۔ اونچی چھتیں، قیمتی فانوس اور ریشمی قالین ہر جگہ بچھے ہوئے تھے۔ مجھے سیدھا اوپر کی منزل پر واقع ایان کے اس بڑے اور خوبصورت سے سجائے گئے کمرے میں لے جایا گیا، جو ہماری شادی کی پہلی رات کے لیے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ کمرے کا ماحول بہت ہی رومانوی اور پرسکون تھا، لیکن میری حالت ایسی تھی جیسے کسی قیدی کو پھانسی کے پھندے کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ جب سب لوگ مجھے کمرے میں چھوڑ کر نیچے چلے گئے اور کمرے کا بڑا سا دروازہ بند ہو گیا تو میں اس بڑے سے مخملی بستر کے بالکل بیچ میں بیٹھ گئی اور اپنے گھونگھٹ کے اندر سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور تائی کے وہ الفاظ میرے کانوں میں بار بار ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے کہ دیکھنا، اس لڑکے میں ضرور کوئی نہ کوئی بہت بڑا عیب نکلے گا، ورنہ اتنے امیر لوگ ایک غریب لڑکی کو اپنے گھر کی ملکہ کبھی نہیں بناتے۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا اور ایان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر میرا پورا جسم سہم گیا اور میں نے اپنی انگلیاں اپنے جوڑے میں سختی سے بھینچ لی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بستر کے قریب آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے بہت ہی نرمی اور پیار سے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے ہی گھونگھٹ اٹھا، میری اور ایان کی نظریں ایک دوسرے سے ملی۔ ایان کے چہرے پر ایک بہت ہی خوبصورت اور سچی مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے احترام اور بے پناہ محبت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایان کی باتیں میرے دل کو چھو رہی تھی اور خاندان والوں کے دیے ہوئے سارے زخم ایک ایک کر کے مٹ رہے تھے۔ اس نے جب اپنی محبت کا اظہار کیا تو مجھے لگا کہ میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں جس کو اتنا چاہنے والا شوہر ملا ہے۔ ایان نے بہت ہی نرمی سے میری پیشانی کو چوما اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں گلاب کی پھولوں کی مہک ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور یہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت اور پاکیزہ لمحات کا آغاز تھا۔ ایان کا لمس بہت ہی نازک تھا، وہ مجھے کسی نازک شیشے کی طرح سنبھال رہا تھا اور مجھے کہیں بھی یہ احساس نہیں ہونے دے رہا تھا کہ میں ایک غریب گھر کی لڑکی ہوں جو اتنے بڑے محل میں آئی ہے۔ لیکن جب محبت اور قربت کے وہ گہرے لمحات اپنے عروج پر پہنچے اور میں نے پہلی بار ایان کے جسمانی وجود کو اتنے قریب سے محسوس کیا تو مجھے اس کے جسم کی ساخت میں ایک عجیب سی غیر معمولی تبدیلی اور ہچکچاہٹ کا احساس ہوا۔ میں ایک سیدھی سادی لڑکی تھی اور مجھے مردانہ جسم کی اناٹومی یا طبی باریکیوں کا کوئی علم نہیں تھا، لیکن ایک عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ ایان کے جسم کا ایک حصہ عام مردوں کی طرح نہیں تھا اور وہاں سرجری یا کسی پرانے زخم کا گہرا نشان بھی موجود تھا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ اس جگہ پر گیا، ایان کے پورے جسم میں ایک جھرجھری سی آئی اور وہ شدید گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔
اس نے جھٹکے سے خود کو مجھ سے دور کر لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شرمندگی اور خوف تھا جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے بستر کے دوسرے کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور کمبل اوڑھ کر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ کمرے میں گہری اور ڈراؤنی خاموشی چھا گئی تھی اور میری راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے کی بڑی سی کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی، لیکن میرا دل اب بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایان بستر پر نہیں تھا، وہ شاید مجھ سے پہلے ہی اٹھ کر جا چکا تھا۔ میں نے بھاری دل کے ساتھ اپنا رخسار شیشے میں دیکھا اور رات کا وہ عجیب منظر میرے ذہن میں گھومنے لگا۔ میں نے غسل کیا اور نیا جوڑا پہن کر جیسے ہی کمرے سے باہر قدم نکالا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں کہ پتہ نہیں اب سسرال والے میرے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے۔ لیکن جیسے ہی میں نیچے سیڑھیاں اتر کر آئی، سامنے کا منظر دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میری ساس جو شہر کی اتنی امیر خاتون تھی، وہ خود باورچی خانے میں کھڑی میرے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، ان کے چہرے پر ایک بہت ہی پیاری اور سچی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے دوڑ کر مجھے گلے سے لگایا، میری پیشانی چومی اور بہت ہی لاڈ سے بولی کہ میری پیاری بیٹی رملہ، تم جاگ گئی۔ میں خود تمہارے لیے تمہاری پسند کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ رات تم بہت تھک گئی ہوگی، اسی لیے میں نے نوکروں سے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی اوپر جا کر تمہیں تنگ نہ کرے۔ ایان کے والد بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے بہت سی دعائیں دیں۔ سسرال کا یہ بے پناہ پیار، نوکروں کا احترام اور ساس کا یہ ممتا بھرا روپ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں خاندان والوں کی باتیں بھول گئی، لیکن اگلے ہی پل میرے دل کے اندر ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ایان بھی وہیں میز پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، لیکن وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رات والی شرمندگی اب بھی صاف دکھائی دے رہی تھی، اور ساس نے میرے سامنے طرح طرح کے کھانے لا کر رکھ دیے اور بار بار کہتی رہی کہ رملہ، تم اب اس گھر کی ملکہ ہو، تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو دل چاہے مانگو۔ لیکن ان کا یہ حد سے زیادہ پیار اور سسرال والوں کا یہ شاندار رویہ اب میرے دل میں ایک نئے شک کی وجہ بننے لگا۔ میرے ذہن میں تائی کی وہ بات بار بار ہتھوڑی کی طرح بجنے لگی کہ دیکھنا رملہ، امیر لوگ ایک غریب لڑکی کو اتنی جلدی سر پر نہیں بٹھاتے، یقیناً وہ تم سے کوئی بہت بڑی بات چھپا رہے ہیں۔ مجھے اب ساس کا یہ پیار سچا نہیں بلکہ ایک چال لگنے لگا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ سب لوگ مل کر ایان کے اس عیب پر پردہ ڈال رہے ہیں جو رات کو میں نے محسوس کیا تھا۔ وہ مجھے اتنی عزت اور محبت صرف اسی لیے دے رہے ہیں تاکہ میں ایک غریب لڑکی ہونے کے ناطے ان کا یہ بڑا راز ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں دفن کر لوں اور کبھی کسی کے سامنے زبان نہ کھولوں۔ اور یہ سوچ کر ہی میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ ولیمے کی تقریب کا دن بھی وہی تھا جس کی تیاریاں اتنے بڑے محل میں بہت ہی عالی شان طریقے سے ہو رہی تھیں۔ نوکر چاکر ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے اور پورے بنگلے کو مہنگے اور خوبصورت پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ ساس نے میرے لیے شہر کے سب سے بڑے ڈیزائنر کا تیار کردہ زردوزی کا بھاری لہنگا اور ہیرے کا قیمتی سیٹ خود لا کر دیا تھا۔ جب پارلر والی خاتون نے مجھے تیار کیا تو شیشے میں خود کو دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہی ہوں۔ میں واقعی کسی شہزادی جیسی لگ رہی تھی، لیکن میرا دل اندر سے بالکل ویران تھا۔ میں کمرے میں اکیلی کھڑی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایان داخل ہوا۔ وہ سیاہ رنگ کے بہت ہی شاندار 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا اور کسی بادشاہ کی طرح لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ ستائش اور چاہت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے بالکل برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے بہت ہی نرمی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے لمس سے میرے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی، لیکن رات کا وہ منظر یاد آتے ہی میں بالکل خاموش رہ گئی اور اپنا ہاتھ چھڑانے یا مسکرانے کے بجائے نظریں جھکا گئی۔ ایان نے میری اس خاموشی اور سرد مہری کو محسوس کیا۔ اس کے چہرے کی رونق مدھم پڑ گئی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں اور ہم دونوں خاموشی سے نیچے گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ جب ہم ولیمے کے ہال پہنچے تو وہاں کی چمک دمک دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شہر کے تمام بڑے بزنس مین اور امیر لوگ وہاں موجود تھے۔ ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت اور پھولوں سے سجے ہوئے اسٹیج پر بٹھایا گیا، جہاں ہر کوئی آ کر ہمیں مبارکباد دے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا پورا خاندان اور محلے کے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔
میری ماں کی آنکھوں میں مجھے اتنے بڑے اسٹیج پر دیکھ کر خوشی کے آنسو تھے، لیکن تائی اور خالہ کی نظروں میں اب بھی وہی پرانا حسد اور زہر برقرار تھا۔ وہ لوگ اسٹیج پر آئیں، میرے ساتھ تصویریں کھنچوائیں اور ایان کی بہت تعریفیں کی۔ جیسے ہی ایان کسی سے ملنے کے لیے اسٹیج سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور تائی کو میرے پاس اکیلے میں بیٹھنے کا موقع ملا، انہوں نے فوری طور پر اپنا چہرہ میرے قریب کیا اور بہت ہی دھیمی لیکن زہریلی آواز میں بولی کہ رملہ، ذرا سچ سچ بتاؤ، رات کیسی گزری ہے؟ تائی کا یہ سوال سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں ایک دم شدید شرمندہ اور خوفزدہ ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ میری یہ حالت دیکھ کر تائی کے چہرے پر ایک معنی خیز اور مکارانہ مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے آہستہ سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میرے کان میں کہا کہ تمہارا چہرہ دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا ہے، مجھے تو پہلے ہی دن سے پورا یقین تھا کہ اس لڑکے میں کوئی نہ کوئی بہت بڑا عیب ہے، ورنہ اتنے امیر لوگ ایک غریب لڑکی کو اپنے سر کا تاج کبھی نہیں بناتے۔ اب آگے باقی تم جانو اور تمہاری ماں جانے۔ تائی کی یہ باتیں میرے دل پر کسی خنجر کی طرح لگی اور میرا وہم اب ایک سچے خوف میں بدلنے لگا کہ جو کچھ میں نے رات کو محسوس کیا تھا وہ واقعی کوئی بہت بڑا عیب ہے۔ ولیمے کی وہ شاندار اور تھکا دینے والی تقریب جب ختم ہوئی اور ہم واپس اس بڑے محل نما بنگلے میں پہنچے تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ تائی کے وہ زہریلے اور چبھتے ہوئے الفاظ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے، لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ مجھے ان باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور بھاری لہنگا تبدیل کر کے ایک ہلکے اور خوبصورت ریشمی لباس میں ملبوس ہو کر بستر پر بیٹھ گئی۔ میرا دل اب بھی تھوڑا سا گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں آج کی رات کیا ہوگا اور ایان کا رویہ میرے ساتھ کیسا رہے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور اس کی نظریں سیدھی مجھ پر پڑی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک عجیب سا سکون اور محبت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بستر کے قریب آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے بہت ہی نرمی سے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، رملہ، میں جانتا ہوں کہ تم اس نئے ماحول، اس بڑے گھر اور خاندان کے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہو، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری زندگی میں تمہاری جگہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اب صرف میری بیوی نہیں ہو بلکہ میرے دل کی مالکن ہو۔ اس کی آواز میں اتنی سچائی اور مٹھاس تھی کہ میرے دل پر بوجھ بن کر بیٹھے ہوئے وہم کے بادل ایک لمحے میں چھٹ گئے۔ اس کے بعد ایان میرے مزید قریب آ گیا اور اس نے بہت ہی محبت سے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ کمرے کی مدھم لائٹ میں اس کا لمس میرے جسم اور روح کو چھو رہا تھا۔ وہ رات ہمارے درمیان کامل خلوت اور بے پناہ محبت کی رات تھی۔ ایان نے اپنی پاکیزہ قربت اور گہری محبت سے میرے دل کے اندر موجود ہر ڈر، ہر شک اور ہر وسوسے کو ہمیشہ کے لیے دھو دیا۔ اس کے پیار کی شدت اتنی سچی تھی کہ پہلی رات کی وہ عجیب سی ہچکچاہٹ اور جسمانی ساخت کا وہ وہم میرے ذہن سے بالکل محو ہو گیا۔ میں اس کے سینے سے لگی ہوئی خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت اور مکمل عورت محسوس کر رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میری تائی اور خاندان کے لوگ کتنے جھوٹے اور حاسد ہیں۔ وہ صرف میری اتنی بڑی خوشی اور اتنے اچھے شوہر کو دیکھ کر چل رہے ہیں۔ ایان تو ہر لحاظ سے ایک بہترین، مکمل اور شاندار انسان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ میری تائی کی سوچ ہی گندی ہے۔ میں اس رات بہت ہی پرسکون نیند سوئی۔ مجھے لگا کہ اب میری زندگی میں خوشیوں کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ شادی کے بعد دن بہت ہی خوبصورت گزر رہے تھے۔ ساس کا پیار، ایان کی محبت اور اس بڑے گھر کا آرام میری زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ میں اپنی غریب زندگی کو بھول کر اس نئی دنیا میں پوری طرح رنگ چکی تھی۔ شادی کو ابھی ایک ہی مہینہ گزرا کہ ایک دن ایان کی بڑی بہن یعنی میری نند اپنے 1 سال کے چھوٹے بیٹے کو لے کر چند دنوں کے لیے میکے رہنے آئی۔ پورا گھر اس چھوٹے بچے کی چہکار سے گونج اٹھا۔ ساس اور ایان اس بچے سے بہت پیار کرتے تھے اور میں بھی اس معصوم کے ساتھ کھیل کر بہت خوش ہوتی تھی۔ ایک دن صبح کا وقت تھا۔ میری نند اپنے بچے کو غسل خانے میں نہلا کر کمرے سے باہر نکلی۔ بچہ بالکل ننگا تھا اور وہ اسے تولیے میں لپیٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں اسی راہداری سے گزر رہی تھی کہ اچانک میری نظر اس 1 سال کے معصوم بچے کے جسم پر پڑی۔
چونکہ میں اب شادی شدہ تھی اور ولیمے کی رات ایان کے ساتھ مکمل خلوت کے لمحات گزار چکی تھی، اسی لیے مردانہ جسم کی بنیادی ساخت سے اب میں ناواقف نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس معصوم بچے کے جسم کے نچلے حصے پر پڑی، میرے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ میرے پورے جسم میں ایسی سنسنی دوڑ گئی کہ میرا سر چکرانے لگا۔ اس ایک لمحے کے انکشاف نے میرے دماغ پر بجلی بن کر گرنے کا کام کیا۔ میرے ذہن میں ایک دم شادی کی پہلی رات کا وہ پورا منظر کسی فلم کی طرح گھوم گیا۔ اس وقت میں معصوم تھی اور مجھے پتہ نہیں تھا، اور ولیمے کی رات، ایان کی بے پناہ محبت کے خمار میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ لیکن اس چھوٹے بچے کو دیکھ کر مجھے ایک دم اس بھیانک اور کڑوی سچائی کا احساس ہوا کہ میرے شوہر کا تو ایک ہی انڈا ہے، وہ عام مردوں کی طرح بالکل نہیں ہے، وہ واقعی ادھورا اور نامکمل ہے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میرے کانوں میں تائی کے وہ الفاظ دوبارہ ہتھوڑے بن کر بجنے لگے کہ اس لڑکے میں ضرور کوئی نہ کوئی بہت بڑا عیب ہے، ورنہ امیر لوگ غریب لڑکی کیوں لاتے؟ اب آگے باقی تم جانو اور تمہاری ماں۔ میں پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور اندر سے دروازہ بند کر کے بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا وہ پرسکون محل ایک سیکنڈ میں اجڑ چکا تھا۔ میری وہ عارضی خوشی جو ولیمے کی رات شروع ہوئی تھی، وہ ایک دم مٹ چکی تھی۔ مجھے لگا کہ میرے ساتھ کائنات کا سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ ایان نامکمل ہے، وہ ادھورا ہے، اور اسی عیب کو چھپانے کے لیے مجھے اس گھر کی بہو بنایا گیا تھا تاکہ ایک غریب لڑکی کبھی اس خاندانی راز کو باہر نہ لے جا سکے۔ میں بستر پر تڑپ رہی تھی اور میرے ذہن میں اب صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ کیا ایک انڈے والا مرد کبھی باپ بن سکتا ہے؟ کیا میں اس بڑے محل میں ہمیشہ کے لیے بانجھ بن کر رہ جاؤں گی؟ میرا شک اب ایک پکے اور خوفناک یقین میں بدل چکا تھا، اور یہاں سے میری زندگی کا وہ ذہنی عذاب شروع ہوا جس نے میری ہنستی کھیلتی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ اس چونکا دینے والے انکشاف کے بعد میری دنیا یکسر بدل چکی تھی، اور میرے دل میں ایان کے لیے جو محبت ابھری تھی وہ اب گہرے خوف اور نفرت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ میں اب جب بھی ایان کو دیکھتی، مجھے اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک بہت بڑا فریب نظر آتا۔ میں نے دھیرے دھیرے ایان سے دوری اختیار کرنا شروع کر دی۔ نند کے بچے کو دیکھنے کے بعد والی رات جب ایان ہمیشہ کی طرح محبت بھری نظروں سے میری طرف بڑھا اور اس نے اپنے ہاتھ میرے کندھے پر رکھا تو میرے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑا اور میں نے تڑپ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ایان میری اس اچانک تبدیلی پر بالکل دنگ رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور تکلیف کے تاثرات واضح تھے، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ رملہ، کیا بات ہے؟ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے رخ دوسری طرف موڑ لیا اور بہت ہی سرد لہجے میں کہا کہ ہاں، میرے سر میں بہت تیز درد ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ ایان نے گہرا سانس لیا اور بغیر کچھ کہے بستر کے دوسرے کونے میں چلا گیا۔ وہ رات میں نے روتے ہوئے جاگ کر گزاری۔ اگلے چند دنوں میں نے ایان سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ میں دن بھر گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی، ساس کے پاس بیٹھی رہتی اور رات کو تب تک کمرے میں نہ جاتی جب تک ایان سو نہیں جاتا تھا۔ اگر کبھی وہ جاگ رہا ہوتا تو میں زمین پر بستر لگانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی۔ کبھی کہتی کہ مجھے بستر پر کمر میں درد ہوتا ہے، تو کبھی کہتی کہ مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے۔ ایان ایک بہت ہی شریف اور حساس انسان تھا۔ اس نے کبھی مجھ پر زبردستی نہیں کی اور نہ ہی کبھی مجھ پر غصہ کیا۔ وہ میری ہر خاموشی کو برداشت کرتا، میرے اس بدلے ہوئے رویے پر اندر ہی اندر کرتا رہتا، لیکن اپنی اس جسمانی حالت کی شرمندگی کی وجہ سے شاید وہ خود بھی مجھ سے کھل کر بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس دوری کے دوران میرا اصل عذاب ہر مہینے کی وہ مخصوص تاریخ تھی جس کا میں بڑی بے صبری اور خوف کے ساتھ انتظار کرتی تھی۔ شادی کو 2 مہینے گزر گئے تھے اور میری ساس اب باتوں باتوں میں مجھ سے پوچھنے لگی تھی کہ رملہ بیٹی، کوئی خوشخبری ہے؟ کیا ہم دادا دادی بننے والے ہیں؟ جب بھی ساس یہ سوال کرتی میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگتے اور میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی۔ میں اندر ہی اندر سوچتی کہ امی جی، آپ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ آپ کا بیٹا تو خود ادھورا ہے، وہ مجھے کبھی ماں کیسے بنا سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے جان بوجھ کر مجھ جیسی غریب لڑکی کو اس محل میں قید کر دیا ہے تاکہ آپ کا خاندانی عیب چھپا رہے۔ جب تیسرا مہینہ بھی اسی طرح گزر گیا اور مجھے حمل نہیں ٹھہرا تو میرا شک اب بالکل ایک ایسی حقیقت بن چکا تھا جس پر مجھے کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی اور انٹرنیٹ پر چھپ چھپ کر پڑھتی کہ کیا ایک خصیہ والا مرد کبھی باپ بن سکتا ہے۔ انٹرنیٹ پر جہاں کچھ جگہوں پر لکھا تھا کہ یہ ممکن ہے،
وہاں بہت سی جگہوں پر یہ بھی لکھا تھا کہ اس سے مردانہ ہارمونز کم ہو جاتے ہیں اور بانجھ پن کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میرا منفی ذہن صرف اسی بات کو سچ مان رہا تھا جو میرے وہم کے مطابق تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ایان کے کیس میں یہ بانجھ پن 100% سچ ہے، اسی لیے تو 3 مہینے گزرنے کے بعد بھی میرا دامن خالی تھا۔ چوتھے مہینے کی شروع ہوتے ہی میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ ایان کا روز روز میرے لیے تحفے لانا، ساس کا میرے سر پر پیار دینا، یہ سب مجھے اب زہر لگنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ محبت نہیں بلکہ ایک رشوت ہے جو مجھے اس ادھورے پن کو قبول کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ ایک دن ایان نے مجھ سے بہت منت کی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا کہ رملہ، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ تم مجھ سے اتنی دور کیوں ہو گئی ہو؟ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا شوہر ہوں۔ لیکن میں نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بات کیا ہے، مجھ سے کچھ مت پوچھیں۔ اس رات ایان بھی تکیے میں منہ چھپا کر روتا رہا اور میں بھی اپنے نصیب کو روتی رہی۔ ان 4 مہینوں نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا اور اب میں اس گھٹن زدہ ماحول میں مزید ایک دن بھی نہیں گزار سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس جھوٹ اور دھوکے کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دوں گی اور واپس اپنی ماں کے پاس اسی کچے اور چھوٹے سے گھر میں چلی جاؤں گی جہاں بھلے ہی غربت تھی لیکن کوئی فریب نہیں تھا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو پورا گھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ ایان ہمیشہ کی طرح صبح سویرے ہی اپنے بزنس کے سلسلے میں ایک اہم میٹنگ کے لیے شہر سے باہر جا چکا تھا اور میری ساس بھی محلے میں کسی رشتہ دار کی عیادت کے لیے نکل گئی تھی۔ گھر میں صرف نوکر چاکر موجود تھے جو نیچے کی منزل پر صفائی ستھرائی میں مصروف تھے۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں نے الماری کھولی اور الماری کے آخری خانے سے اپنا وہ پرانا اور سادہ سا سوٹ کیس نکالا جو میں شادی کے دن اپنے میکے سے لائی تھی۔ میں نے ایان کے دیے ہوئے تمام مہنگے اور ریشمی لباس، ہیرے اور سونے کے زیورات وہیں الماری میں چھوڑ دیے کیونکہ میں ان کی دی ہوئی کسی بھی چیز کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ میں نے صرف اپنے چند پرانے اور سادے کپڑے اس سوٹ کیس میں بند کیے۔ سامان سمیٹتے ہوئے میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں میں نے اپنی زندگی کے چند خوبصورت رومانوی لمحات بھی گزارے تھے اور جہاں میں نے 4 مہینوں کا سب سے بڑا عذاب بھی جھیلا تھا۔ سوٹ کیس بند کرنے کے بعد میں نے گہرا سانس لیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ میں بہت ہی خاموشی اور دبے قدموں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ نیچے ہال میں ایک ملازم کھڑا تھا۔ اس نے جب میرے ہاتھ میں سوٹ کیس دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اور اس نے بہت ہی احترام سے مجھ سے پوچھا کہ بھابھی جی، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ کیا میں ڈرائیور سے کہوں کہ وہ گاڑی نکال لے؟ میں نے سختی سے انکار میں سر ہلایا اور سرد لہجے میں کہا کہ نہیں، مجھے گاڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ملازم میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا لیکن میں نے اسے بات کرنے کا موقع نہیں دیا اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس بڑے اور عالیشان بنگلے کے لوہے کے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر ایک بار بھی اس محل کی طرف نہیں دیکھا۔ جیسے ہی میں سڑک پر آئی میں نے ایک رکشے کو ہاتھ دیا اور اس میں بیٹھ کر اپنے میکے کا پتہ بتا دیا۔ رکشے کے پورا سفر میں میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور میرے ذہن میں تائی، خالہ اور محلے والوں کے وہ سارے طنز گونج رہے تھے کہ اس لڑکے میں ضرور کوئی عیب نکلے گا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے واپس جا کر اپنے خاندان والوں کو سچا ثابت کر دیا ہے لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ میں ایک ادھورے مرد کے ساتھ اپنی پوری جوانی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب رکشا میرے محلے کی اس تنگ اور کچی گلی میں داخل ہوا تو مجھے اپنا گھر دیکھ کر ایک عجیب سا سکون ملا۔ میں نے رکشے والے کو کرایہ دیا اور اپنا سوٹ کیس اٹھا کر گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور میری ماں ہمیشہ کی طرح صحن میں بیٹھ کر اپنی پرانی سلائی مشین پر کسی کے کپڑے سی رہی تھی۔ مشین کی آواز پورے صحن میں گونج رہی تھی اور ماں اپنی کمزور اینک لگا کر تندہی سے کام میں مصروف تھی۔ جیسے ہی میرے قدموں کی آہٹ ہوئی اور میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا امی، میری ماں نے چونک کر سر اٹھایا۔ مجھے اس طرح روتی ہوئی حالت میں بکھرے ہوئے بالوں اور ہاتھ میں سوٹ کیس لیے کھڑے دیکھ کر ان کے ہاتھ سے قینچی چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ میری ماں گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی میرے پاس آئیں۔ انہوں نے میرا سوٹ کیس ایک طرف پھینکا اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے پریشانی اور خوف سے میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پوچھا کہ رملہ بیٹی، خدا کے لیے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح اچانک بنا بتائے اور اتنا سامان لے کر کیوں آئی ہو؟ کیا ایان نے تمہیں کچھ کہا ہے؟
کیا تمہاری ساس نے کوئی لڑائی کی ہے یا انہوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے؟ تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو رملہ؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، خیریت تو ہے نا؟ میں ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ہچکیاں بن چکی تھی اور میرا پورا جسم صدمے سے لرز رہا تھا۔ امی، میری زندگی برباد ہو گئی، میرے ساتھ کائنات کا سب سے بڑا دھوکا ہوا ہے۔ ایان ایک نامکمل مرد ہے، وہ ادھورا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے پتہ چل گیا تھا، اور پھر میں نے اپنی نند کے بچے کو دیکھ کر یقین کر لیا کہ ایان کا ایک ہی انڈا ہے۔ وہ عام مردوں کی طرح بالکل نہیں ہے اور وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ 4 مہینے گزر چکے ہیں امی، لیکن مجھے حمل نہیں ٹھہرا۔ وہ بانجھ ہے، وہ مجھے کبھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکتا۔ میں ایسے ادھورے انسان کے ساتھ اس جھوٹے محل میں گھٹ گھٹ کر اپنی پوری جوانی اور زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میں سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے واپس آ گئی ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ میری دردناک اور مظلومیت سے بھری داستان سن کر میری ماں کا دل پگھل جائے گا۔ وہ مجھے گلے سے لگا کر دلاسا دیں گی، میرے آنسو پوچھیں گی اور اس امیر خاندان کو کوسیں گی جس نے ان کی معصوم اور غریب بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا فریب کیا تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے کمرے کی فضا میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی۔ میری ماں نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے میرے گال پر ایک ایسا تھپڑ مارا تھا کہ میرا سر چکرانے لگا۔ میں اپنا جلتا ہوا گال اپنے ہاتھ سے پکڑ کر حیرت، صدمے اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ ماں کو دیکھنے لگی کہ انہوں نے میری اس حالت پر مجھے دلاسا دینے کے بجائے مجھے کیوں مارا۔ میری ماں کی آنکھوں میں اس وقت غصے، جلال اور شدید افسوس کے آنسو تھے۔ ان کا پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی کانپتی ہوئی انگلی میری طرف اٹھائی اور کڑکدار آواز میں کہا کہ بس کر دو رملہ، اپنی زبان کو لگام دو۔ تم اتنی ناشکری، اتنی بے وقوف اور اتنی جاہل کیسے ہو سکتی ہو؟ تم نے ایک اتنے شریف، نیک اور محبت کرنے والے انسان پر اتنا بڑا الزام لگا دیا اور اپنی ہنستی کھیلتی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں آگ لگا کر یہاں چلی آئیں۔ وہ میرے سامنے زمین پر بیٹھ گئیں اور میرا ہاتھ تھام کر بولی کہ رملہ، تم کتنی نادان ہو۔ تم نے صرف اپنے وہم اور خاندان کے حاسدوں کی باتوں میں آ کر اتنے بڑے گھر کو چھوڑ دیا اور اپنے اتنے اچھے شوہر پر انگلی اٹھا دی۔ تم جس مرد کو ادھورا اور نامکمل کہہ رہی ہو، وہ تو ایک ایسا فرشتہ ہے جس کا احسان ہم دونوں ماں بیٹی پر قرض ہے، اور میں یہ قرض کبھی نہیں اتار سکتی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ ماں، ایان کا ہم پر کیا احسان ہے؟ ہم تو اسے شادی سے پہلے جانتے بھی نہیں تھے۔ ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ رملہ، 5 سال پہلے جب تمہارے والد کا انتقال ہوا تھا اور ہمارے پاس ان کے کفن دفن کے پیسے بھی نہیں تھے، مکان مالک ہمیں گھر سے نکال رہا تھا اور میں شدید بیمار ہو کر بستر پر پڑی تھی۔ اس وقت ہمارے محلے کی اسی ادھیڑ عمر کی عورت نے جو رشتہ لے کر آئی تھی، ایک فلاحی ادارے سے رابطہ کیا تھا۔ اس ادارے کے نگراں ایان کے والد اور خود ایان تھے۔ ایان اس وقت یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ جب وہ ہمارے حالات سن کر یہاں آیا تو اس نے نہ صرف تمہارے والد کی تدفین کے تمام اخراجات چپ چاپ اٹھائے، بلکہ ہمارے کچے گھر کی چھت کی مرمت بھی کروائی اور میری علاج کے لیے نوکر کے ہاتھ ہر مہینے پیسے بھیجتا رہا۔ اس نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کبھی اس کا نام کسی کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ وہ نمود و نمائش کے بغیر مدد کرنا چاہتا تھا۔ ماں نے میرے آنسو پوچھے اور کہا کہ رملہ، چند ماہ پہلے جب ایان کی ماں نے اس کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنے کا کہا تو ایان نے اپنی ماں کو ہمارے گھر کا پتہ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہم غریب لوگ ہیں اور ہماری مدد شادی کے ذریعے ہی عزت کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے اور اس نے تمہاری سادگی دیکھ کر تمہیں اپنے گھر کی ملکہ بنایا۔ اور رہی بات ایک انڈے کی، تو تم اتنی جاہل کیسے ہو سکتی ہو؟ انٹرنیٹ کی آدھی ادھوری باتوں پر یقین کر کے بیٹھ گئی۔ ایک خصیہ ہونا ایک عام طبی حالت ہے جس سے مرد کے باپ بننے کی صلاحیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے مرد بالکل مکمل ہوتے ہیں اور وہ عام مردوں کی طرح اولاد کی نعمت پا سکتے ہیں۔ 4 مہینے میں حمل نہ ٹھہرنا ایک عام بات ہے، بعض اوقات سال لگ جاتے ہیں۔ تم نے اتنی جھوٹی سی بات پر اپنے اتنے بڑے محسن اور شوہر کا دل توڑ دیا۔ ماں کی یہ باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی سوچ پر شدید شرمندگی ہونے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح رونے لگی اور ماں کے گلے لگ کر معافی مانگنے لگی۔ میری ماں نے مجھے اٹھایا، میرا منہ دھویا اور کہا کہ معافی مجھ سے نہیں، ایان اور اس کے گھر والوں سے مانگو۔ میں تمہیں ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رہنے دوں گی، میں بھی تمہیں خود لے کر سسرال جاؤں گی۔ میری ماں نے میرا سوٹ کیس اٹھایا اور ہم رکشہ لے کر اسی وقت واپس ایان کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم ایان کے بنگلے پر پہنچے تو ساس ہال میں بیٹھی پریشانی کے عالم میں فون کر رہی تھی۔ نوکر نے شاید انہیں بتا دیا تھا
کہ میں اپنا سامان لے کر چلی گئی ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے اور میری ماں کو دیکھا وہ دوڑتی ہوئی ہمارے پاس آئیں۔ ان کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ میری فکر اور محبت تھی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ رملہ بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی؟ تم نے مجھے کتنا ڈرا دیا تھا، اگر کوئی بات تھی تو مجھ سے کہتی۔ میری ماں نے ہاتھ جوڑ کر ساس سے معافی مانگی اور کہا بہن جی میری بیٹی بہت نادان ہے، یہ ایک بہت بڑا وہم دل میں پال کر چلی گئی تھی، میں اس سے معافی منگوانے لائی ہوں۔ اس نے شادی کی پہلی رات ایان کے جسم پر سرجری کا نشان دیکھا اور ایک عجیب تبدیلی محسوس کی جس کی وجہ سے یہ ڈر گئی تھی۔ میری ساس نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بہت ہی نرمی سے مسکرا دی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولی کہ او ہو رملہ، تو یہ بات تھی، تم نے اتنی سی بات اپنے دل میں چھپا کر 4 مہینے تک خود کو عذاب میں رکھا، کاش تم مجھ سے پوچھ لیتی۔ ساس نے بتایا کہ جب ایان 14 سال کا تھا تو اس کا ایک بہت خوفناک بائک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس حادثے میں اس کے جسم کے نچلے حصے پر شدید چوٹ آئی تھی اور ڈاکٹروں کو اس کی جان بچانے کے لیے ایک چھوٹا سا آپریشن کرنا پڑا تھا جس میں اس کا ایک خصیہ نکالنا پڑا تھا، لیکن ڈاکٹروں نے اس وقت واضح کر دیا تھا کہ اس سرجری سے اس کی مردانگی، اس کی صحت یا اس کے باپ بننے کی صلاحیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل اور تندرست مرد ہے، اس میں کوئی عیب یا کمی نہیں ہے۔ وہ شرمندگی کی وجہ سے شاید تم سے یہ بات نہیں کر پایا۔ ساس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہنے لگے۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی کہ میں نے کتنے پاک اور نیک انسان پر شک کیا تھا اور اس کی خاموشی کو اس کا عیب سمجھ لیا تھا۔ اسی دوران ساس نے ایان کو فون کر کے فوری طور پر آفس سے گھر بلا لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایان گھبرایا ہوا ہال میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس کی جان میں جان آئی۔ ساس اور میری ماں ہمیں اکیلا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ایان آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے پاس آیا اور زمین پر میرے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے میرا روتا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولا کہ رملہ، اگر میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو مجھے معاف کر دو۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میرے ماضی کے حادثے کی وجہ سے میرے جسم پر وہ نشان ہے، لیکن خدا کی قسم میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور تمہیں دنیا کی تمام خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ تم پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں نے روتے ہوئے ایان کے ہاتھ پکڑ لیے اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ ایان معافی مجھے مانگنی چاہیے، میں خاندان والوں کی باتوں میں آ گئی تھی، میں بہت گنہگار ہوں، آپ دنیا کے بہترین شوہر ہو۔ ایان نے مسکرا کر میرے آنسو پوچھے اور مجھے اپنے دل سے لگا لیا۔ 2 مہینے بعد ہی میں امید سے ہو گئی تھی اور ہم دونوں کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی، اور میں نے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ دوسروں کی باتوں میں آ کر ایک شادی شدہ عورت کو اپنا گھر کبھی تباہ نہیں کرنا چاہیے۔